اردو لائن کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ میں ہوں نوید احمد۔ شادی کی رسمیں ہر مذہب، ہر قوم میں الگ الگ ہوتی ہیں، جن کے بغیر شادی کا مکمل ہو جانا نامکمل تصور کیا جاتا ہے۔ ہر ملک، ہر قوم میں رسم و رواج اپنی ثقافت اور روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے انجام دیتے ہیں۔ رسم و رواج کا مقصد اپنی روایات کو قائم کرنا ہوتا ہے، لیکن در حقیقت بعض لوگوں میں توہم پرستی اس حد تک ہوتی ہے کہ ان کی رسمیں بیہودہ اور واہیات لگتی ہیں۔ تو بغیر وقت کو ضائع کیے اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ تو اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں۔ پڑوسی ملک انڈیا کی ایک ریاست ہماچل پردیش کے ایک گاؤں میں غربت کا یہ عالم ہے کہ زمین کم ہونے اور تقسیم نہ ہونے پر بے روزگاری اور خاندانی رسم و رواج کی ضد میں آئی ہوئی ایک خاتون اندرا دیوی 2 بھائیوں کی اکلوتی بیوی ہے۔ 25 برس سے لے کر اب تک وہ اپنے 2 شوہروں کے ساتھ زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ یہ دونوں بھائی امر سنگھ اور کندن سنگھ اپنی اکلوتی بیوی کے ساتھ رہتے ہیں اور غربت اور حالات کی وجہ سے دونوں بھائی مل کے کام کرتے ہیں۔ اور جب اس عورت کا انٹرویو لیا گیا تو اس نے بتایا کہ وہ اس گاؤں میں اس طرح کی زندگی گزارنے والی اکیلی عورت نہیں ہے، اور بھی بہت سی عورتیں ہیں جو 3 سے 4 شوہروں کے ساتھ زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ قانونی طور پہ ایسا کرنا بھارت میں جرم ہے، لیکن ہمالیہ کے دور دراز کے اس گاؤں میں غربت اور زمینی بٹوارے کے خوف نے یہی رواج قائم کر لیا ہے۔ فلپائن میں شادی کرنے کے لیے ایک انوکھی رسم ہے۔ ویسے تو شادی کی دعوت دینے کے لیے کارڈ چھپوائے جاتے ہیں یا پھر گھر والے یہ کام سر انجام دیتے ہیں، لیکن فلپائن میں لڑکا لڑکی کو خود جا کے اپنی شادی کی دعوت خود دینی پڑتی ہے، اور شادی ہال میں کبوتروں کو بھی اڑایا جاتا ہے، جس سے ان کا مقصد خوشی کا اظہار ہوتا ہے۔ کوریا میں ایک واہیات رسم کے مطابق دلہے کے گھر والے اور دوست شادی کی پہلی رات کو دلہے کے جوتے اتار کے مچھلی اور ڈنڈے سے دلہے کے پیروں کو زور زور سے پیٹتے ہیں تاکہ انہیں پتہ چل سکے کہ دلہا جسمانی طور پہ کتنا مضبوط ہے اور وہ اپنے آنے والی زندگی میں مشکلات کا سامنا کرنے کی طاقت رکھتا ہے کہ نہیں۔ اور ساس اور سسر کو تحفے میں جنگلی ہنس اور بطخوں کے جوڑے بھی پیش کرتا ہے۔ یہ اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ وہ اپنے ہمسفر سے کیے گئے وعدوں کو پورا کرے گا۔ اسکاٹ لینڈ کی عجیب اور روایتی رسم کے مطابق گھر والے اور دوست احباب دلہا دلہن پہ شراب اور شیرے اور پروں کی برسات کرتے ہیں تاکہ وہ اپنی آنے والی زندگی میں شیطانی قوتوں، بلاؤں، نظر بد سے محفوظ رہ سکیں۔ مسلم معاشرے میں بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے ماں باپ اس سے پیار کرتے ہیں اور اسے دعائیں دیتے ہیں، لیکن کینیا کے قبائل میں رخصتی کے وقت بیٹی سے ایسا بیہودہ سلوک کیا جاتا ہے جسے جان کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ کینیا کے ماسائی لوگوں میں ایک عجیب رسم ان میں پائی جاتی ہے۔ شادی کی تقریب میں لڑکی کا باپ اپنی بیٹی کے سر اور سینے پر تھوکتا ہے۔ اس تھوکنے کا مطلب نفرت کا اظہار نہیں ہوتا، بلکہ اس کا مقصد اس کی بیٹی کی زندگی اپنے ہم سفر کے ساتھ خوشگوار گزرے۔ اور یہ عجیب و غریب رسم ماسائی ثقافت اور روایات میں بہت مانی جاتی ہے۔ یہاں اس تھوک کو خوش قسمتی اور دولت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ ملائیشیا اور انڈونیشیا میں بورنیو جزیرے میں رہنے والے ٹڈونگ قبیلے کے لوگوں میں شادی کے بعد کی عجیب رسم ہوتی ہے۔ دلہن اور دلہے کو 3 دن تک کمرے میں قید کر لیا جاتا ہے اور انہیں گھر سے جانے اور واش روم استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اسی دوران دونوں سخت بہرے میں ہوتے ہیں اور ان کو کھانے پینے کے لیے بھی بہت کم دیا جاتا ہے تاکہ انہیں حاجت کم ہو۔ ٹڈونگ کی ثقافت اور روایات میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس رسم کا خیال نہ رکھنے کی صورت میں ان کی ازدواجی زندگی پہ بدقسمتی کے اثرات پڑتے ہیں، اور جیسے بچوں کا مر جانا اور طلاق کا ہو جانا، ایک دوسرے کی موت کے جیسے واقعات سامنے آ سکتے ہیں۔ چائنا کے بعض علاقوں میں رونے کو شادی کا ایک اہم حصہ سمجھا جاتا ہے۔ زو ٹانگ کے نام سے مشہور اس رسم میں شادی سے 1 مہینہ پہلے ہی دلہن کو 1 گھنٹے کے لیے رونا پڑتا ہے، اور 10 دن کے بعد دلہن کی ماں بھی اس کے ساتھ رونے میں شامل ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد نانی بھی نواسی کے ساتھ رونے میں لگ جاتی ہے، اور خاندان کی دیگر خواتین بھی اسی رونے کے کام میں لگ جاتی ہیں۔ اور سوڈان کے نیزو قبیلے میں شادی اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک دلہن کے ہاں 2 بچوں کی پیدائش نہ ہو جائے، اور اگر وہ ایک بچے کو جنم دے دے اور اس کے بعد دوسرا بچہ نہ ہو تو شادی کو نامکمل سمجھا جاتا ہے۔ جرمنی میں شادی کی تقریب کے دوران شرکت کے لیے آنے والے مہمان اپنے ساتھ نئے برتنوں کے سیٹ لے کر آتے ہیں۔
جنہیں تقریب میں توڑا جاتا ہے۔ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ عمل دولہا دلہن کے لیے خوش نصیبی لے کر آتا ہے۔ بعد ازاں دولہا اور دلہن سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ وہ ٹوٹے ہوئے برتنوں کا ڈھیر اور ملبہ صاف کریں۔ اس طرح ساتھ کام کرنے سے وہ ازدواجی زندگی میں درپیش کسی بھی چیلنج کا ایک ساتھ سامنا کر سکیں گے۔ امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔